بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیہ سلسلہ نمبر 7 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ سبق سے ہم نے یہ عنوان شروع کر دیا تھا سجدہ سہو، جس میں آپ نے سب سے پہلے سجدہ سہو کی تعریف پڑھ لی تھی کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے کہ نماز میں اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کی تلافی کے لیے نماز کے آخر میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سجدہ سہو کا طریقہ آپ نے پڑھ لیا کہ قاعدہ آخرہ میں تحیات پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیرے گا اور تکبیر کہتے ہوئے 2 سجدے کرے گا، اور پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر دوبارہ تحیات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے اور دعا پڑھ کے سلام پھیر لے گا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سجدہ سہو کب ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ ہم اس میں 4 اصول ذکر کر دیں گے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا۔ جب یہ اصول ہمیں یاد ہو جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس وقت میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آج ہم وہ 4 اصول انشاءاللہ پڑھیں گے آج کے سبق میں۔ تو اصول آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 68 میں موجود ہیں۔ اس میں پہلا اصول یہ ہے، بھولے سے کسی واجب کا چھوٹ جانا، یعنی نماز میں جو چیزیں ہم پر واجب ہے، فرض نہیں ہے، واجب ہے، اگر وہ چیز بھولے سے چھوٹ جائے، غلطی سے چھوٹ جائے تو ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ہم نے آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو ہماری نماز پوری ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جانا، اس کی مثال آپ سمجھ لیجئے، جیسے قومہ جو ہوتا ہے، قومہ رکوع کے بعد کھڑا ہونا سجدے میں جانے سے پہلے، یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے رکوع کیا اور رکوع سے ڈائریکٹ وہ سجدے میں چلا گیا، وہ قومے میں کھڑا نہیں ہوا، غلطی سے بھولے سے اس رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے تو یہ اس نے واجب چھوڑ دیا، قومہ چھوڑا تو واجب چھوڑ دیا۔ تو اس کو چاہیے کہ آخر میں سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ دوسری مثال بھولے سے واجب چھوٹ جانے کی، اگر 3 رکعت کی یا 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت کے بعد التحیات میں یعنی قاعدہ اولیٰ میں بیٹھے گا۔ اگر کوئی شخص بھول گیا اور وہ قاعدہ اولیٰ میں نہیں بیٹھا اور وہ 2 سجدے کر کے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس کو کسی نے بتایا بھی نہیں، اس کو یاد بھی نہیں آیا، جب مکمل کھڑا ہو گیا تو پھر اس کو یاد آیا تو اب وہ کھڑا رہے گا، اور اس نے کیونکہ قاعدہ اولیٰ نہیں کیا جو کہ واجب تھا، تو یہ واجب اس کا بھولے سے چھوٹ گیا، تو اس صورت میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے سجدے کے بعد، دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز کی بات ہے، دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہونے لگا اور اس کو یاد آ گیا کہ مجھے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا ہے، تو اگر وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے اور اس وقت اس کو یاد آ گیا، یعنی اس کا نیچے کا دھڑ مکمل سیدھا نہیں ہوا ہے اور وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے، کھڑے ہونے سے زیادہ قریب نہیں ہے، تو بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے، تو اس صورت میں وہ فوراً دوبارہ بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، نماز پوری ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اس وقت یاد آئے اس کو کہ جب وہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہوتا تھا، نیچے کا دھڑ جو ہے، پاؤں وغیرہ زیادہ سیدھے ہو گئے تھے، اور اس کو یاد آ گیا کہ مجھے قاعدہ اولیٰ کرنا ہے، تو وہ اب دوبارہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑا ہی ہو جائے تیسری رکعت کے لیے، اور اس کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ تو پہلا اصول یہ ہوا کہ بھولے سے کسی واجب کا چھوٹ جانا۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ کسی فرض یا واجب کی ادائیگی میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار تاخیر ہونا۔ جو چیزیں فرض ہیں نماز میں اور ان نماز میں اس فرض میں کچھ تاخیر کر دے، فوراً ایک فرض کے بعد دوسرے فرض میں جانا ہے لیکن تاخیر کر دے، یا جو چیز واجب ہے اس میں جانے میں، واجب میں پہنچنے میں، واجب ادا کرنے میں تاخیر کر دے، اور اتنی دیر تاخیر ہو جائے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، جیسے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی دیر، اتنی مقدار اگر وہ تاخیر کر دے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اس کی مثال جیسے قیام کرنا ہر رکعت میں فرض ہے، کھڑا ہونا ہر رکعت میں فرض ہے، تو
کسی نے پہلی رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے، اب دوسرے سجدے کے بعد فوراً اس فرض کی طرف جانا یعنی قیام کرنا، یہ فرض ہے اور اس کو قیام کرنا ہے، لیکن وہ سمجھا کہ یہ دوسری رکعت ہے اور قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا ہے اور وہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ گیا اور ایک دم سے اس کو یاد آیا، تو اگر وہ اتنی دیر بیٹھا رہا کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، پھر یاد آیا اور وہ کھڑا ہو گیا، تو اب وہ سجدہ سہو کرے گا تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس نے جو قیام فرض تھا اس میں پہنچنے میں تاخیر کی۔ لیکن اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہیں بیٹھا، پہلے یاد آ گیا اور فوراً کھڑا ہو گیا، تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح واجب میں تاخیر ہو جائے، اس کی مثال قاعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھنا واجب ہے، اب اگر کوئی شخص دوسرے سجدے کے بعد، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھا اور اس کو التحیات پڑھنی تھی جو کہ واجب تھا، لیکن وہ کس سوچ میں لگا رہا اور ایک دم سے اس کو یاد آیا تو اس نے شروع کیا، تو اب یہ یاد اتنی دیر بعد آیا کہ اتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، پھر التحیات پڑھنا شروع کی، تو اب سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پہلے یاد آ گیا اور اس نے التحیات پڑھنا شروع کر دی، تو اب اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ تیسرا اصول، واجب کی ترتیب میں تبدیلی کر دینا، واجب کی جو ترتیب ہے اس میں تبدیلی کر دینا۔ عزیز طلباء، اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں، جبکہ واجب، سنت، نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، تو اگر کوئی شخص، کیونکہ ترتیب یہ ہے، واجب یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص ان رکعت میں پہلے سورت پڑھ لے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے واجب کی ترتیب جو ہے اس میں تبدیلی کر دی، اب سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ چوتھا اصول، کسی فرض یا واجب کو اس کے مقررہ مقدار سے زائد کرنا، جو فرض جتنی مرتبہ فرض ہے اس کو اتنا ہی کرنا، یا جو واجب جتنی مرتبہ ہم پر واجب ہے اس کو اتنا ہی کرنا، یہ اصل ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ کسی پر ہمیں نماز پر 2 سجدے فرض ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے، کسی نے اس میں 3 سجدے کر لیے، تو اب اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے فرض کی جو مقدار تھی اس میں اضافہ کر دیا، زیادہ کر دیا۔ اور واجب کی میں بھی اگر کوئی شخص اس واجب کی چیز میں ترتیب میں اور اس کی جتنی مقدار ہے اس سے زیادہ کر لے گا تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ جیسے قاعدہ اولیٰ میں تحیات پڑھنا 1 مرتبہ واجب ہے، کوئی شخص 2 مرتبہ پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو یہ 4 اصول ہو گئے عزیز طلباء۔ نمبر 1، بھولے سے کسی واجب کا چھوٹ جانا۔ نمبر 2، کسی فرض یا واجب کی ادائیگی میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار تاخیر ہونا۔ نمبر 3، واجب کی ترتیب تبدیل کر دینا۔ نمبر 4، کسی فرض یا واجب کو اس کی مقررہ مقدار سے زائد ادا کرنا۔ اب یہ چند وضاحت آپ کے سامنے اور کر دیں، کچھ اور اصول ہیں جو سجدہ سہو کے نہیں ہے، لیکن کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ جو ہم نے 4 اصول ذکر کیے ہیں، یہ 4 اصول میں اگر کوئی معاملہ ہو جائے اور یہ کچھ ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، لیکن عزیز طلباء یہ اس صورت میں ہے جب یہ چیزیں ہم سے بھولے سے ہو جائیں، واجب چھوٹ جائے بھولے سے، اگر یا فرض کی مقررہ مقدار میں اضافہ ہو جانا یا واجب کی مقررہ مقدار میں اضافہ ہو جانا، یہ اگر بھولے سے ہوگا تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ہم نے یہ جان بوجھ کے کیا تو عزیز طلبہ ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک ہی نماز میں اگر 3-4 مرتبہ یا 2 مرتبہ غلطی ہو جائے، مثلا کسی ایک شخص نے سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب تھا، بھول گیا، کیونکہ واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اس نے قاعدہ اولیٰ بھی چھوڑ دیا تو یہ واجب بھی چھوڑ دیا، ایک ہی نماز میں 2 غلطیاں کر لیں تو سجدہ سہو ایک ہی مرتبہ کرے گا، 2 مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عزیز طلبہ ایک بات یہ بھی کہ جو ہم نے پہلا اصول پڑھا کہ بھولے سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، لیکن اگر بھولے سے کوئی فرض چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی، بلکہ نماز ہی پوری ہمیں لوٹانی پڑے گی۔
اور آخری بات عزیز طلبہ اس سبق کی یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ فرض چھوٹ جائے تو ہمیں تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، ہمیں نماز لوٹانی ہے۔ بھولے سے واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر نماز میں جو چیزیں سنت ہیں، اگر نماز کی کوئی سنت چھوٹ جائے جیسے ہمیں نماز کے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہم پر سنت ہے، کسی نے نہیں پڑھا تو اس کو سجدہ سہو کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، ایسے ہی ہماری نماز پوری ہو جائے گی۔ لیکن عزیز طلبہ یہ بھی بھولے سے ہے، اگر جان بوجھ کر کوئی سنت ہم چھوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، سجدہ سہو تو واجب نہیں ہوگا، لیکن اس کو وہ گناہ گار ضرور ہوگا، کیونکہ بے ادبی ہے اور گناہ ہے سنتوں کو چھوڑنا۔ عزیز طلبہ یہاں سبق ختم ہوا، اب ہم بلند خوانی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ آپ کتاب کا صفحہ نمبر 68 کھول لیجئے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 68 ہے اور آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، اس کے اصول کیا ہے۔ تو پہلا اصول، بھولے سے کسی واجب کا چھوٹ جانا، مطلب قومہ واجب ہے، اگر کوئی شخص بھولے سے رکوع کے بعد قومہ کرنے کے بجائے فوراً سجدے میں چلا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی قاعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو سے اس غلطی کی تلافی ہو جائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنی نہیں پڑے گی۔ دوسری مثال، 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز میں قعدہ اولیٰ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گیا اور سجدہ کے بعد قیام کے لیے اٹھنے لگا تو جب تک بیٹھنے کے قریب ہو، یعنی نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا نہ ہوا ہو، اس کو قعدہ یاد آ جائے تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ کر باقی نماز پوری کر لے۔ اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، البتہ اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو جائے، یعنی نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا ہو تو قعدہ اولیٰ کو چھوڑ دے اور قیام کے لیے کھڑا ہو جائے اور باقی رکعتیں پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس لیے کہ اس سے قعدہ اولیٰ چھوٹ گیا جو کہ نماز میں واجب ہے۔ سجدہ سہو کرنے سے اس غلطی کی تلافی ہو جائے گی اور نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسرا اصول، کسی فرض یا واجب کی ادائیگی میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار تاخیر ہونا، مثلا نماز کی حرکت میں قیام فرض ہے اور دونوں سجدے بھی فرض ہیں اور ایک فرض کے بعد دوسرے فرض کی طرف منتقل ہونا ضروری ہے، لہذا پہلی رکعت میں دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے فوراً کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پہلی رکعت کے بعد بجائے کھڑے ہونے کے بھولے سے بیٹھ جائے اور اتنی دیر بیٹھا رہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جا سکے تو اس کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے قیام جو کہ فرض تھا اس کی ادائیگی میں تاخیر کر دی۔ دوسری مثال، قاعدہ اولیٰ میں بیٹھتے ہی اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ تو گیا لیکن سوچنے لگا اور اتحیات پڑھنا شروع نہیں کی اور 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار تاخیر ہو گئی تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے اتحیات پڑھنے میں جو کہ واجب ہے تاخیر کر دی۔ تیسرا اصول، واجب کی ترتیب میں تبدیل کرنا، واجب کی ترتیب تبدیل کرنا، مثلا فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں جبکہ واجب، سنت اور نفل نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس ترتیب کو تبدیل کر دے، یعنی سورت پہلے پڑھ لے اور سورت الفاتحہ بعد میں پڑھے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے واجب کی ترتیب آگے پیچھے کر دی۔ چوتھا اصول، کسی فرض یا واجب کو اس کی مقررہ مقدار سے زائد ادا کرنا، مثلا رکوع ایک فرض ہے، کوئی شخص 2 مرتبہ رکوع کر لے، یا سجدے 2 فرض ہیں لیکن کوئی شخص 3 مرتبہ سجدے کر لے، یا اتحیات 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، کوئی شخص 2 مرتبہ پڑھے تو ان سب صورتوں میں فرض یا واجب کو اس کی مقررہ مقدار سے زائد پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ وضاحت، نمبر 1، اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ان افعال کی وجہ سے، ان اصول کی وجہ سے سجدہ سہو اس وقت واجب ہوتا ہے جب یہ بھولے سے ہو جائیں۔ اگر کوئی یہ افعال جان بوجھ کر کرے تو پھر نماز ٹھیک ہونے کے لیے سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ پوری نماز لوٹانا ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر ایک نماز میں ایسی باتیں جن پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے ایک سے زائد ہو جائیں تب بھی صرف 1 مرتبہ سہو کے 2 سجدے کر لینے کافی ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے بھولے سے سورۃ الفاتحہ چھوٹ گئی،
پھر بھولے سے قاعدہ اولا بھی رہ گیا تو اب صرف ایک مرتبہ سجدہ سہو کر لینا کافی ہے، بار بار سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، سجدہ سہو بھولے سے واجب چھوٹنے پر ہوتا ہے۔ اگر بھولے سے فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کافی نہیں ہے بلکہ نماز دہرائی جائے گی، نماز دہرانی ہوگی۔ نمبر 4، نماز کی سنتیں چھوٹ جانے سے چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو قابل معافی ہے، البتہ جان بوجھ کر سنت چھوڑنا گناہ اور بے ادبی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ سبق بھی ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔